بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے بچوں میں حفظ قرآن کا شوق کیسے پیدا کریں۔ یہ عربی مضمون ہے جس کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کلپ کی ابتدائی باتیں مستورات سے متعلق ہے، لہذا اس کلپ کو مستورات تک پہنچائیں۔ دوسری بات، یہ پورا مضمون 2 قسطوں پر مشتمل ہے، لہذا دونوں قسطوں کو مکمل سنیں۔ بچوں میں قرآن کریم حفظ کرنے کا شوق پیدا کرنے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ شوق پیدا کرنے والے کی ذات بچوں کے لیے نمونہ ہو تو ترغیب اور آمادگی پیدا کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی اس کے لیے والدین کی جانب سے دعا، توکل اور عاجزی اور انکساری کا اہتمام، صبر و تحمل، نرمی اور مسلسل اولاد کی رہنمائی مقصد کے حصول کے لیے بے حد ضروری ہے۔ باپ اور ماں اس کام میں برابر کے شریک ہے، گرچہ اس کام میں ماں کا مقام اللہ کے نزدیک اولین بنیاد ہے۔ نمبر 1، ایام حمل میں قرآن کریم کی سماعت۔ متعدد ماہرین کا کہنا ہے کہ ماں کی خوشی، غم، غصہ اور پریشانی و مصیبت جیسے حالات سے جنین متاثر ہوتا ہے۔ اگر ماں بآواز بلند کچھ پڑھتی ہے تو بچہ ماں کی قرأت کا اثر لیتا ہے۔ اگر ماں قرآن کریم پڑھے یا کثرت سے قرآن کریم سنے تو یقیناً سعادت مندی کی بات ہے، چونکہ بچہ اپنی ماں کی جانب سے حاصل ہونے والی خیر کے ذریعے راحت پائے گا۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ماں کی جانب سے بچے کے لیے سب سے عظیم چیز ثابت ہو سکتا ہے۔ شیخ ڈاکٹر محمد راتب النابلسی کے بقول، قرآن پڑھنے والی حاملہ ماں کا نومولود قرآن سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایام رضاعت میں سماعت قرآن اور تلاوت۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دودھ پیتا بچہ اپنے اطراف کی چیزوں کا اثر لیتا ہے، جبکہ اس کے حواس میں سے سماعت کی سب سے پہلی شروعات ہوتی ہے، اور بچہ ایام رضاعت میں مفرد الفاظ کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، گرچہ وہ ایام رضاعت میں ان الفاظ کو ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہی مفردات کو وہ بعد میں ادا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ اگر دودھ پلانے والی ماں کو اس عرصے میں قرآن کریم کی سماعت یا بآواز بلند تلاوت کا موقع میسر آ جائے تو کوئی شک نہیں کہ اس کا یہ عمل بچے پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگا اور بچے کے لیے حفظ قرآن کریم کرنا آسان ہوگا۔ نمبر 3، بچے کے سامنے تلاوت کرنا۔ چھوٹے بچے اکثر اپنی ماں کی حرکات و سکنات اور ماں کے رکوع و سجود کی نقل کرتے ہیں۔ اگر بچے کے سامنے کثرت سے تلاوت ہو تو یہ عمل بچے کے لیے یقیناً محبوب بن جائے گا۔ بعد میں ماں کا یہی عمل بچے کے حفظ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ مزید یہ کہ تلاوت کی برکات پورے گھر اور پورے کنبے کے لیے باعث خیر و برکت ہوگی۔ یقیناً تلاوت کی فضیلت اور اس کے ثواب کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ نمبر 4، قرآن مجید سب سے بیش قیمت اور خوبصورت ہدیہ ہے۔ انسان کی فطرت میں ہی شامل ہے کہ وہ اپنی ملکیت کی چیز سے محبت کرتا ہے۔
ہم اکثر بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کھلونے کو بدن سے چمٹائے رکھتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ بچوں کے اس رجحان کو ہم ایک بڑے مقصد کی جانب موڑ سکتے ہیں۔ اگر مختلف مواقع پر قرآن کریم گفٹ دیے جائیں تو بچوں کا قرآن سے تعلق مزید بڑھ جائے گا، اور یہی تعلق انہیں قرآن کریم حفظ کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، ناظرہ ختم قرآن کے موقع پر تقریب کا اہتمام۔ ترغیب اور حوصلہ افزائی انسانی نفس کو مرغوب ہے، جبکہ یہ چیزیں بچوں میں اور بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ لہذا جب بھی بچوں کا ناظرہ ختم قرآن ہو، ایک چھوٹی سی تقریب میں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس موقع پر اسے قرآن کریم کا خوبصورت نسخہ گفٹ دیا جائے۔ نتیجتاً بچہ اس طرح کی تقریب کو زندگی بھر یاد رکھے گا، بلکہ اس طرح کی تقاریب کے بار بار آنے کا منتظر رہے گا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں قرآن کریم سے اس کے تعلق میں مزید مضبوطی پیدا ہوگی۔ لہذا حفظ قرآن کے لیے بچہ محبت و شوق میں تیار ہو جائے گا، اور اس پر زبردستی اور زور ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ نمبر 6، قرآن کریم میں بیان کیے گئے قصے سنائے جائے۔ قصے کہانیاں بچوں کے لیے محبوب ہوتے ہیں۔ اگر والدین اپنے بچوں کو آسان فہم زبان میں قرآن کریم کے قصے سنانے کے اہل ہوں تو بچوں کو قرآن کریم کے نصوص کی جانب بھی اشارہ کریں کہ یہ قصہ فلاں صورت میں ہے اور فلاں آیت میں بیان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بچوں میں قرآن کریم سے لگاؤ اور تعلق میں اضافہ ہوگا، اور بچے بہت آسانی سے قرآن کریم، قرآنی الفاظ اور زبان سے مانوس ہو جائیں گے۔ نمبر 7، حفظ قرآن کریم کے مسابقوں کا انعقاد، اور بالخصوص چھوٹی چھوٹی صورتوں پر مشتمل مسابقے۔ گھر کے اندر بھائیوں اور بہنوں کے مابین، اسی طرح اڑوس پڑوس کے بچوں اور ان کے دوست و احباب سے مدد لے کر ان بچوں کے مابین حفظ قرآن کریم کی ترغیب و حوصلہ افزائی کے لیے مسابقات منعقد کرائے جائیں۔ اس موقع پر بچوں کی عمر کا خیال رکھا جائے کہ اگر بہت چھوٹے بچے ہوں تو مثال کے طور پر ان سے یہ پوچھا جائے کہ ابرہہ نے قریش کے خلاف جنگ میں کون سا جانور استعمال کیا تھا، وغیرہ۔ اس طرح کے سوالات بچوں کو حفظ قرآن پر آمادہ کرنے پر مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 8، ابتدائی سالوں میں قرآن کریم کے ذریعے تعلیم دینا۔ بچوں کو قرآن کریم کی آیات کے ذریعے لکھنا پڑھنا سکھایا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، ہم اپنی درسگاہوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ لکھنا پڑھنا، قرآنی الفاظ کو لکھنا پڑھنا ہوگا تو یہ لکھنا پڑھنا حفظ قرآن کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ آج کی اس بات سے، یہ عربی مضمون سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بچوں کو قرآن کریم کی آیات کے ذریعے لکھنا پڑھنا سکھایا جائے۔ اسی طرح حساب کی ابتدا نماز کی رکعات سے کی جائے، اور تاریخ کا آغاز قرآن کریم میں مذکور سابقہ قوموں کے قصوں سے کریں، جبکہ کائنات کے منازل کا یعنی جغرافیہ کا آغاز قرآن کریم میں مذکور آسمان و زمین، لیل و نہار، بحر و بر سے متعلق باتوں سے کرے۔ اگر ہم اس طرح سے بچوں کی تعلیم کا آغاز کریں گے تو یہ ضرور بچوں کو حفظ قرآن کریم کی طرف مائل کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ نمبر 9، عمر کے لحاظ سے قرآنی کلمات کی تلاش۔ شاید یہ ویڈیو طویل ہوتی جا رہی ہے، مابقیہ باتوں کو انشاءاللہ دوسری قسط میں ہم سنائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔